یہ مطلب ہے میرے نبی نے فرمایا وَلَٰكِن تَزَوَّجُوهُنَّ لِدِينِهِنَّ، فرمایا سیرت دیکھا کرو، صرف صورت نہیں، صرف قد و قامت نہیں، کردار بھی دیکھا کرو، مالدار ہونا نہیں، حسب نسب ہونا، ہاں اگر یہ چاروں خوبیاں پائی جاتی ہیں، سبحان اللہ، اگر یہ ساری کی ساری خوبیاں کسی ایک خاتون میں، ایک بچی میں اگر پائی جاتی ہیں، حسین بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، مالدار بھی ہے، خاندان بھی اچھا ہے، اور ساتھ ساتھ سیرت بھی اچھی ہے، کردار بھی اچھا ہے، تو سونے پہ سہاگا۔ اگر تینوں ہوں اور آخری نہ ہو، دین نہ ہو اور سیرت اچھی نہ ہو، کردار اچھا نہ ہو، تو اس حسن کے ٹوکرے کو کیا کریں گے؟ چاٹیں گے؟ کیا کریں گے؟ گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ، یہی وجہ ہے، عرب کا ایک شاعر تھا، اس نے اپنے بچوں کو کہا بیٹو میں نے تم پر نکاح کرنے کے بعد، تمہاری ماں سے شادی کی ہے نا، تمہارے پیدا ہونے کے بعد بھی میں نے تم پر احسان کیے ہیں، اور تمہارے پیدا ہونے سے پہلے بھی میرے تم پر احسانات ہیں۔ شاعر کہہ رہا ہے اپنے بچوں کو، بیٹے ابھی تم پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت بھی میرے احسان تم پر ہے، اور تمہارے پیدا ہونے کے بعد۔ بیٹے کہنے لگے ابو جی سمجھ نہیں آتی، پیدا ہونے کے بعد تو احسان آپ کے ہم پر سمجھ آتے ہیں کہ آپ نے ہماری تربیت کی ہے، ہمیں کھلایا ہے پلایا ہے، ابھی ہم دنیا کے اندر آئے ہی نہیں تھے، پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، اور ہم ابھی آپ کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے احسان کرنے کا تصور تو ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ اس سے مشہور عرب کے شاعر نے جواب دیا، میں نے تمہاری تربیت کرنے کے لیے بہترین تمہارے لیے تمہاری ماں کا انتخاب کیا، تمہاری تربیت کے لیے، ہاں جی تمہیں ہم پیدا نہیں ہوئے تھے، تمہاری تربیت، تمہاری دیکھ بھال کے لیے، تمہاری اچھی تربیت کے لیے میں نے ایک بہترین ماں کا انتخاب کیا ہے۔ تو اس لیے میرے نبی نے فرمایا شادی کرو اس کے ساتھ اپنے بیٹے کی جس کا دین اچھا ہے اور کردار اچھا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہو گیا؟ بھائی پڑوس کے اندر رہتا ہے، بہن رہتی ہے، رشتے اپنے موجود ہیں، لیکن وہ غریب ہے، بیٹی کی سیرت اچھی ہے، خوبصورت بھی ہے اور کردار بھی اچھا ہے، کوئی اس کے اندر شرعی عیب نہیں ہے، چونکہ وہ غریب ہے۔ ہماری حالت کیا ہوگی؟ ذرا گریبان میں سوچیے، معاشرے کی بات کر رہا ہوں، کیا ہوتا ہے؟ ہم اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے، لینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ جہیز نہیں دیں گے۔ کتنی لعنت آ پڑی ہے اس جہیز کی، معاشرے کے اندر تباہ کر دیا ہے۔ نکاح کو ہم نے عذاب بنا لیا، حقیقت نکاح تو میرے نبی کی سنت، ہم نے اس نکاح کو کیا بنا لیا؟ وبال جان بنا لیا ہے۔ بہن کے گھر میں رشتہ ہے، بھائی کے گھر میں رشتہ ہے، ہاں جی، لیکن نہیں اس کے دروازے پر رشتہ لینے جاتے، کیونکہ وہ غریب ہیں، وہ مکان کرائے کے پر رہتے ہیں۔ کرائے پر رہنا کوئی عیب ہے؟ یہ وہ غریب ہیں، جہیز کیسے دیں گے؟ یہ ہماری سوچ ہے۔ دیکھ لیجیے، ہم پھر آ کر امیروں کے دروازے پر چکر، یہ سوچ ہے، جہاں سے گاڑی آئے، جہاں سے مال آئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مال کی وجہ سے نہیں، دولت کی وجہ سے نہیں، فرمایا تم شادی کرو اچھی سیرت، اچھے کردار کی وجہ سے کرو۔ اگر بہن کے گھر کے اندر بہن رشتہ ہے، موجود ہیں، بھائی غریب ہیں، آپ ان کو ترجیح دیں۔ ایک تو رشتہ ماشاءاللہ ہمدردی بھی پیدا ہوگی، اور ایسی بچی جس کی سیرت اچھی ہے، کردار اچھی ہے، تو وہ خدمت بھی وہی کرے گی، یاد رکھیں۔ اور جو مالدار ہے، جس کی سیرت اچھی نہیں ہے، اور وہی ساس جب بوڑھی ہوتی ہے تو وہی بھتیجی خدمت کرتی ہے، یہ وہ بھانجی خدمت کرتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جو مالدار ہوتی ہے اس کو تو اپنے مال ہونے پر فخر ہوتا ہے، حسن پر فخر ہوتا ہے، اور اس کو حسب و نسب پر فخر ہوتا ہے۔ تو دوستو، سیدہ فاطمہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب جو آپ کے لیے ہے اور ہماری پنڈال میں خواتین تشریف فرمایا، غور کے ساتھ توجہ فرمائیں۔ حضور نے فرمایا آلنوہ حاضر نکاح، نکاح خفیہ نہ کیا کرو، چپ چپ کر کے 2 مرد 2 3 نہیں، فرمایا جب نکاح کرو تو اس کا اعلان کرو، آلنوہ حاضر نکاح، لوگوں کو بتاؤ کہ میرا نکاح ہے، تاکہ تہمت نہ لگے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ خفیہ طور پر اگر ایک مرد 2 عورت 2 گواہوں کی موجودگی میں نکاح تو ہو جائے گا، لیکن حضور نے فرمایا نہیں، چرچا کرو، نکاح کا اعلان کرو، بتاؤ، دوستوں کو دعوت کرو۔ اور پھر میرے نبی نے فرمایا وَجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، تم نکاح جب ہی کرو تو کہاں کرو؟ مسجد کے اندر۔ مسجد بہترین جگہ ہے،
سمجھ آ رہی؟ حضور کے زمانے میں مسجدوں میں نکاح ہوتا تھا صحابہ کرام کے، پہلے جتنا بھی زمانہ ہے ہاں جی وہ مساجد کے اندر، بہترین جگہ مسجد ہے، بدترین جگہ بازار ہے۔ جب آپ مسجد کے اندر بیٹی کا نکاح کریں گے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ آج جو عیسائی ہیں ہاں جی غیر مسلم ہیں، عیسائی ہوئے یہودی ہوئے، وہ اپنے گرجے میں جا، آپ کے پاکستان کی بات ہے، عیسائیوں سے پوچھیں دیکھا ہوگا وہ کہاں کرتے ہیں نکاح؟ بولیے، گرجے میں کرتے ہیں، جوڑا چلا جاتا ہے ان کے ساتھ، وہاں چلے جاتے ہیں، ان کے پادری کو محلے میں نہیں آنا پڑتا، ہوٹل میں نہیں آنا پڑتا، وہ وہیں جاتے ہیں، اپنے عبادت خانے میں جاتے ہیں۔ مسلمان تجھے کیا ہو گیا؟ عیسائی ہو کر وہ اپنے عبادت خانے میں بیٹی کا نکاح کرے، اور تو مسلمان ہو کر ہوٹل کو ترجیح دے، گلی کوچے کو ترجیح دے۔ میرے نبی نے فرمایا بدترین جگہ بازار ہے، بازاروں میں نکاح نہ کرو، ہوٹلوں میں نہ کرو، کتنے اخراجات ہوتے ہیں۔ مسجد کے اندر آپ کریں گے، چند آدمی آ جائے مسجد کے اندر، بیٹی گھر کے اندر بیٹھی رہے، وہیں اس کا ایجاب و قبول ہو جائے، دو گواہوں کی موجودگی میں یا سائن کر دے، دستخط کر دے، اور یہیں خطبہ ہو، مسجد کے اندر ہو، اور پھر اس کے اوپر خطبے پر وہ تھوڑی سی گفتگو ہو جائے، نکاح کی فضیلت ہو جائے اور نکاح کے مقاصد بیان ہوں، پھر اس میں دعائے خیر ہو جائے، نکاح میں کتنی برکت ہو جائے گی، ہوگی کہ نہیں؟ بولیے کتنی برکت ہو۔ لیکن ہم نے اس کو چھوڑ دیا، کتنی رسومات سے آپ بچ جائیں گے، جب نکاح مسجد کے اندر ہوگا کتنی فضولیات سے بن جائیں گے۔ قربان جائیے، میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح مسجد نبوی کے اندر، مسجد کے اندر ہوا، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، تشریف حضرت ابو بکر صدیق بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا نکاح میرے نبی نے خود آپ نے ارشاد فرمایا، کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا۔ پھر میرے نبی نے دعا مانگی، اللہم بارک علیہما، اللہم بارک فیہما، اے اللہ ان کے اوپر بھی برکت فرما، ان کے اندر بھی برکت فرما۔ 6 مہینے کے بعد رخصتی ہوئی، یہ تو کنفرم ہے کہ رخصتی میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں زیادہ تر یہی ہے کہ 6 ماہ کے بعد حضرت علی آئے، حضور کی بارگاہ میں آ کر بیٹھے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب نکاح تو ہو گیا ہے تو رخصتی بھی فرما دیں۔ اپنی اونٹنی لے کر حضور کے دروازے پر بٹھائی، سبحان، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، برات کا تصور بتا رہا ہوں۔ حضرت علی نے اپنی اونٹنی حضور کے دروازے پر بٹھائی، یا رسول اللہ رخصتی فرما دیں، تو میرے نبی آخر دو جہاں گھر میں تشریف لے گئے، اور ایمن تھی حضور کی لونڈی تھی، اور ایک اور تھی فاطمہ بنت امیس، ان کو میرے سرکار نے فرمایا میری بیٹی کو ذرا دلہن بنا دو، یہ تھوڑا سا بناؤ سنوار کر دو۔ انہوں نے تھوڑا سا سیدہ فاطمہ الزہرا کو بناؤ سنگار کیا، یہ عورت کی زینت ہے جو شرم جو جائز ہے، اور اس کے بعد حضرت علی کو گھر میں بلایا، سیدہ فاطمہ الزہرا کا ہاتھ حضور نے پکڑ کر علی کے ہاتھ میں دیا، فرمایا علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک ہو، سبحان اللہ، کیا بات یار، کبھی اس طریقے سے بھی تو نکاح کریں۔ پھر اس کے بعد بارات گئی کیسی؟ میرے نبی آقا دو جہاں نے فرمایا ایمن اور فاطمہ بنت امیس، اسما بنت امیس، ذرا میری بیٹی کو اپنے گھر میں چھوڑ کر آؤ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو درمیان میں بٹھایا، ایک لونڈی سرکار کی آگے بیٹھی اور ایک پیچھے بیٹھی، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ درمیان میں بیٹھی۔ حضرت علی نے اونٹنی کی مہار پکڑی، یہ میرے نبی کی بارات جا رہی ہے، یہ میرے نبی کی بیٹی کی بارات جا رہی ہے، اور ہم نے بارات کو کیا بنا لیا؟ طوفان بنا لیا، عذاب بنا لیا، 300 باراتی ٹھک جاتے ہیں۔ ہائے کہاں تصور ہے، کہاں میری حضرت علی کی یہ بارات، یہ کیوں ہے؟ میرے نبی اگر چاہتے، خدا کی قسم، نبی کی بیٹی کی شادی پر فرشتے بھی باراتی آ سکتے تھے، پورا مدینہ بھی آ سکتا تھا، 1,24,000 یا 25,000 صحابہ بھی آ سکتے تھے، لیکن میرے نبی نے ایسا کر کے امت کو تعلیم دی ہے، دین میں آسانیاں پیدا کرو یار، کیوں نکاح کو عذاب بنا لیا؟ دین میں آسانیاں پیدا کرو، خدا را تمہارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا شادی بیاہ حضور کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ 3
300 باراتی لے کر وہاں ٹک جاتے ہیں، میرا اس کے بغیر گزارا نہیں۔ وہ بیچارے کیا کریں بیٹی والے، کبھی اس کی مجبوری کو بھی سمجھا ہے یا کبھی سمجھا ہے؟ سمجھا ہوتا تو ایسا نہ کرتا۔ 300 ہے تصور کہ بیٹی کے گھر میں آپ کھانا کھا کر جائیں، ہاں اگر وہ خوشی سے کے ساتھ اگر کھلاتے ہیں تو الگ بات ہے، لیکن نہ 300 برات پہلے طے ہوتا ہے، مہمان کے اندر کمی نہیں آنی چاہیے۔ 300 براتی، 200 براتی، آخر جی چلو جی وہ کرتے کرتے ہوئے جی استقام نہیں 200 250 وہ 250 ہوگا پھر بھی 300 ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو یہ نہ کرو، معاشرے کے اندر یہ خرافات چھوڑ دو، اللہ کے نبی کی سنت کو اپناؤ، تمہاری لیے بہتری ہے، تمہارے لیے۔ پھر اس کے بعد بارات ہوتی ہے، بارات جب آتی ہے تو پھر ہوتا کیا ہے، بیٹی والے نوجوان لڑکیاں کیا کرتی ہیں بولیے، ہاتھوں میں پلیٹیں لے کر پھول لے کر کس کا استقبال کرتی ہیں جی؟ بارات کا نہیں، غیر محرم مردوں کا۔ بارات کا معنی ہی آپ کو نہیں آتا، بارات کس کو کہتے ہیں؟ بارات کہتے ہیں رات کے ساتھ، عرف عام میں کہتے ہیں۔ پہلے زمانے میں جب بیٹی رخصت ہوتی تھی تو رات کا جب ٹائم ہو جاتا تھا تو آبادی تھی نہیں، سواریاں ہوتی نہیں، تو گھر والے کہتے ہیں چلو رات کے ساتھ چلے جاؤ۔ رات، بارات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رات کے ساتھ، رات کے ساتھ چلے جاؤ، مطلب رات کو ان کے ساتھ چلے جاؤ، بیٹی کو گھر میں چھوڑاؤ۔ یہ ہے بارات کا تصور۔ آج ہم نے اس کا مفہوم ہی نہیں سمجھا۔ غیر محرم مرد آتے ہیں، نوجوان آتے ہیں، بڑے آتے ہیں، بزرگ آتے ہیں، اور معاشرے کی مسلم خواتین کی بیٹیاں، سر ننگا ہوتا ہے، دوپٹے اترے ہوتے ہیں، بال بکھرے ہوتے ہیں اور ننگا ہوتا ہے، لباس بڑا تنگ ہوتا ہے، شریعت کے خلاف لباس ہوتا ہے، اور ایسا لباس جو لباس پہن کر بھی ننگی نظر آتی ہیں۔ خدا کی قسم حیا اور شرم سے جو صاحب ایمان لوگ ہیں ان کی نگاہیں جھک جاتی ہیں، وہ بیچارے وہاں سے گزر نہیں سکتے۔ بارات کسی کی آ رہی ہے، غیر محرم آ رہے ہیں، اور آپ مسلم معاشرہ کی بیٹیاں، نوجوان بیٹیاں ننگے تڑنگ ہو کر الامان الافید برہنہ حالت کے اندر ہو کر استغفار، ننگے بالوں کو بکھیر کر پھولوں کے ہاتھ کے اندر پھولوں کے پتیاں لے کر غیر محرم کا استقبال کر رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ، دل میں جھانکو، کیا شریعت اجازت دیتی ہے؟ کیسا ماحول دے رہے ہیں بیٹیوں کو، کیسا ماحول دے رہے ہیں نوجوانوں کو؟ کیا شریعت اجازت دیتی ہے؟ بزرگ کدھر گئے؟ مرد کدھر گئے؟ گھر کے اندر تو چلتی نہیں ہماری۔ مرد پہلے زمانے کے اندر، یہ بزرگ بیٹھے ہیں تائید کریں گے، پہلے زمانے میں جب بارات آتی تھی تو کون استقبال کرتا تھا؟ بولیے، مرد بزرگ بڑے جو سمجھدار ہوتے تھے وہ آگے بڑھ کر ان کے گلے میں ہاتھ ڈالتے یا ویلکم کہتے، ٹھیک ہے یہ سنت ہے، کہنا چاہیے، لیکن اب اس کی جگہ پر کس نے لے لیا؟ ماحول کیسا دے رہے ہیں معاشرے کے اندر، کس طرح ماحول پیدا کر رہے ہیں؟ اگر کوئی بیٹا اور کوئی بیٹی اس حالت میں بے راہ روی کا شکار ہو جاتی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ بولی، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ والدین ہوں گے۔ کس نے اجازت دی ہے؟ نوجوان بیٹی بن سمر کر غیر محرم پر استقبال کرو، اس کے اوپر پھولوں کی پتیاں برسائیں؟ یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ خدا کی قسم روایت کے اندر آتا ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، 10,000 کا لشکر جب کسی جنگ کے اور جہاد کے لیے گیا، قادسیہ فتح ہونے والا تھا، قادسیہ فتح ہونے والا تھا، 10,000 کا لشکر جب گیا تو عیسائیوں نے پروگرام بنایا، عورتوں کو بنا سنوار کر خوبصورت کر کے میک اپ کر کے ان کو چھتوں پر چڑھایا، اور انہوں کے جو پادری تھے، ان کے جو بڑے بڑے تھے کہ تم مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے، اوپر سے پھولوں کی پتیاں ان کے اوپر ڈالنا۔ کسی ایک لیڈر کی، کسی ایک مجاہد کی اگر تمہاری طرف نگاہ ہو گئی نا تو وہ ہماری جال میں پھنس جائے گا، کبھی یہ قادسیہ فتح نہیں ہوگا۔ انہوں نے وہ بنا سنوار کر اپنی عورتوں کو اوپر چھتوں پر کھڑا کیا۔ جب مسلمانوں کا لشکر وہاں سے جب گزرا تو وہ گلیوں کے اندر سے گزر رہا تھا، تو عیسائیوں کی، پادریوں کی وہ بیٹیاں اور وہ مائیں بہنیں
وہ خوبصورت بنا کر ان کے جب پھولوں کی پتیاں گراتی رہی، سارا لشکر گزر گیا، وہ عورتیں نیچے اتر آئی اور اپنے پادریوں کو، اپنے گھر والوں کو، جوان مردوں کو کہنے لگی لعنت ہے تمہارے اس کردار پر۔ انہوں نے کہا ہوا کیا؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم مسلمانوں کا 10,000 کا لشکر گزر گیا ہے، ہم پھولوں کی پتیاں برسا برسا کر تھک گئی، کسی ایک مسلمان صحابی نے میں اوپر آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اللہ، یہ عیسائیوں کی اور ان کی چال ہے، یہ پادریوں کی عورتوں کی چال نہیں تھی جو وہ دین پر حملہ کرنے والی تھی۔ یہ رسومات ہندوستان سے دیکھتے ہیں ہماری مائیں بہنیں، مسلم معاشرے کی خواتین وہی کچھ کرتی ہیں جو ہندوستان کے اندر ہو رہا ہے۔ یہ غیر مسلم خدا را ایسا ماحول بچیوں کو نہ دے۔ ایسا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، پردہ کریں، غیر محرم اور مردوں کا اختلاط مت کریں، اس کے نتائج بہت بڑے برے ہوتے ہیں۔ نکاح کو پاکیزہ بنائیں، وعدہ کرتے ہیں نکاح کو پاکیزہ بنائیں، اور نکاح کہاں کریں؟ بولیے، ارادہ تو کر لینا، کوئی نہیں، آپ کی بیوی بھی مان جائے گی، آپ کی بڈھی بھی مان جائے گی، انشاءاللہ مان جائیں گے۔ اگر آپ جب ان کو مسائل سمجھائیں گے، برکات بتائیں گے، تو آپ کی بڈھی بھی مان جائے گی اور آپ کی بیوی مان جائے گی۔ آپ تو پہلے سیدھے ہو جائیں نا، کیونکہ مرد نگران ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی رخصتی کس انداز میں ہوئی؟ سبحان اللہ، اس طریقے سے بھی آپ اپنے بیٹی کی رخصتی فرمائیں۔ پھر ایک دن میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں موجود نہیں تھے، تو میرے نبی نے فرمایا علی کہاں گئے؟ حضرت یا رسول اللہ ہمارا آپس میں کوئی بات ہوئی ہے، وہ تھوڑی سی اونچ نیچ ہو گئی ہے، علی مجھ سے خفا ہو کر ناراض ہو کر یہاں سے چلے گئے۔ میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم علی کو ڈھونڈنے کے لیے تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ، قربان جائیے علی تیری عظمت کو بھی سلام، اے علی تیری عظمت کو سلام، تجھے زوجہ ملی ہے تو ایسی جو تمام جنتی عورتوں کی سردار تجھے ملی ہے، اور بیٹے ملے ہیں تو جنتی نوجوانوں کے سردار ملے ہیں، تجھے شوہر ملا ہے تو امام الانبیاء ملا ہے۔ قربان جائے، میرے نبی علی کو ڈھونڈتے ہوئے، اپنے داماد کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہوئے میرے نبی تشریف لے گئے تو دیکھا حضرت علی مسجد نبوی میں ایسا زمین پر، مٹی پر، خاک پر سوئے ہوئے، کوئی کپڑا نہیں، کچھ نہیں، اس طریقے سے میرے نبی قریب گئے اور قریب جا کر ایسے ہاتھ لگایا، چھویا، فرما کم یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ، چونکہ مٹی پر سوئے ہوئے تھے تو فرمایا کم یا ابا تراب، اے ابو تراب کھڑے ہو جاؤ، یعنی تم مٹی پر سونے والے، خاک پر سونے والے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت علی فرماتے ہیں خدا کی قسم حضور کا یہ پیار والا جملہ مجھے اتنا پیارا لگا، انہوں نے اس کو کنیت رکھ دی ہے، اپنا لقب رکھ دیا، کنیت رکھ دیا۔ ابو الحسنین آپ کی کنیت تھی ابا حسن، اور یہ آپ نے اپنا ابو تراب یہ لقب ہے حضور نے دیا۔ حضرت علی کو ایسے پکڑا میرے نبی نے۔ اب یہ دیکھو گھر کے اندر مائیں موجود ہوتی ہیں اور گھر کے اندر باپ بھی موجود ہوتے ہیں، بیٹیاں روٹ کر جب آتی ہیں، ذرا سنیے میرے نبی کا انداز۔ حضرت علی کو سرکار نے پکڑا اور پکڑ کر چلتے چلتے ہوئے گھر میں لے آئے، بیٹی کے گھر میں لے آئے۔ ادھر دیکھو، میرے نبی ایسے درمیان میں سو گئے، ایسے لیٹ گئے، چارپائی پڑی تھی، لیٹ گئے۔ ادھر علی کو بٹھایا، ادھر اپنی بیٹی فاطمہ کو بٹھایا، اور میرے نبی نے علی کا ہاتھ پہلے ایسے رکھا، پھر فاطمہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ایسے رکھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، فرمایا بتاؤ اب سلو ہو گئی یا نہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ انداز دیکھیے، میرے نبی نے فرمایا علی کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھا، پھر میرے نبی نے اپنا ہاتھ سب پر رکھا، فرمایا بتاؤ سلو ہو گئی ہے یہ؟ دونوں مسکرا پڑے، اور پھر میرے نبی آقا دو جہاں نے اپنی بیٹی کو سمجھایا، فرمایا بیٹی وہ کون سا گھر ہے وہ جہاں برتن ہوتے ہیں وہاں تھوڑے بڑے کھڑے کے جاتے ہیں، وہ کون سا گھر ہے جس کے اندر میاں بیوی کے درمیان اونچ نیچ نہ ہوتی ہو؟ سبحان، یہ میرے نبی کی تعلیمات ہیں جو کریم آقا دو جہاں نے نکاح کے بعد اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو عطا فرمائی ہے۔
سبحان۔ پھر اس کے بعد شعب الایمان کی آخری حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں فَإِذَا بَلَغَ، جب بچہ، لڑکا لڑکی، بیٹا بیٹی تمہارا جوان ہو جائے، بلوغت کے حد کو پہنچ جائے، فَلْيُزَوِّجْهُ، باپ کو چاہیے اس کی شادی کر دے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں رواج ہے نا تاخیر کا، یہ صحت کے اعتبار سے بھی نقصان ہے، دین کے اعتبار سے بھی۔ خواہ مخواہ نہیں جی ابھی میری عمر کیا ہے، آج کل لڑکیوں میں بڑا رواج ہے، لڑکے تو پھر بھی چلو جلدی کر لیتے ہیں، لڑکیوں میں بہت بڑا یہ رواج پڑ چکا ہے، نہیں جی میری کون سی عمر ہے، یہ میری کون سی عمر ہے۔ طبی اعتبار سے بھی نقصانات ہیں، اور اللہ معاف فرمائے اگر گناہ کا اندیشہ ہو تو وہ دین کے اعتبار سے بھی نقصانات ہو جائیں گے۔ تو اس لیے فرمایا جب ہی لڑکا لڑکی بیٹا بیٹی جوان ہو جائیں، فَإِذَا بَلَغَ، تو شادی کر لی، وَلَمْ يُزَوِّجْهُ فَأَصَابَ اسْمًا فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَىٰ أَبِيهِ، باپ نے دیر کر دیا جان بوجھ کر، بیٹا جوان ہوا بیٹی جوان ہوئی، شادی نہیں کرتا اس کی، اور اللہ امان الحفیظ لڑکا لڑکی کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اس کے گناہ کا وبال اس پر بھی ہے اور اس کے والد پر بھی۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں رواج بنتا جا رہا ہے نا دیر سے شادی کرنے کا، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ کوئی اگر کوئی آپ کو عذر نہیں ہے، کوئی مسائل نہیں ہے، تو فوراً شادی کر لیا کریں، اسی کے اندر بھلائی ہے اور اسی کے اندر بہتری ہے۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت